الحمدللہ وسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اثبت یا احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان او کما قال علیہ السلام اقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب الحسین حسین سبت من الاسباط او کما قال علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ساتویں سالانہ شہدائے کربلا و عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کانفرنس جو کہ بڑی شاندار جاندار طریقے سے جاری ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مفصل بات نہیں ہوگی، وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور آپ قیمتی باتیں بھی سماعت فرما چکے ہیں۔ انشاءاللہ مختصر سی نشست میں شہدائے اسلام کا تذکرہ، شہدائے کربلا کا تذکرہ اور شہید اسلام سیدنا عمر بن خطاب، شہید مدینہ سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسن اور حسین، ان پاک بعد ہستیوں کی شہادت کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے، کیونکہ دو ہی عنوان تھے آج کی کانفرنس کے، ایک تو شہدائے کربلا کے عنوان سے اور دوسرا عظمت صحابہ کے عنوان سے۔ عظمت صحابہ کے عنوان سے آپ بڑی قیمتی باتیں مجھ سے قبل سماعت فرما چکے ہیں۔ شہدائے کربلا واقعہ سننے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ شہادتوں کا سلسلہ جہاں سے شروع ہوا ہے اسی سے اس بات کا آغاز کیا جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، شہادت عزت ہے، شہادت وقار ہے، شہادت ایک شان ہے جو اللہ اپنے پیارے بندوں کو عطا کرتا ہے، اور اس شہادت کی عطا پر مومن اللہ سے خوش ہوتا ہے، نہ کہ ماتم کر کے اپنے گرے بہنوں کو چاک کرتا ہے۔ حضرات، کربلا کو سمجھنے کے لیے کربلا کا واقعہ رونما ہوا کیوں ہے، وجہ کیا ہے، اسباب کیا ہے، ان باتوں پہ غور کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور شہید تو اللہ کی قربت کا بہترین ذریعہ ہے، درجہ شہادت اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ پتہ ہے قرآن میں تیسرے نمبر پر اللہ نے اپنے محبوب ترین بندوں کا جو ذکر کیا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ تیسرا بڑا درجہ وہ شہدائے اسلام کا درجہ ہے۔ رب کو تو شہداء سے محبت ہی بڑی زیادہ ہے۔ کہاں سے یہ فتنوں کا آغاز ہوا، کہاں سے شیطان کے شر کو پھیلنے کا موقع ملا، پتہ ہے میرے سونے نبی ابھی مدینہ طیبہ میں تھے، آپ میدان احد میں تھے، احد کے پہاڑ پہ آپ تشریف فرما تھے، اکیلے نہیں تھے، میرے نبی کے ساتھ صدیق بھی تھے، صرف صدیق نہیں تھے، میرے نبی کے ساتھ عمر بھی تھے، پتہ صرف عمر نہیں تھے، ساتھ عثمان بھی تھے رضی اللہ عنہم۔ احد کا پہاڑ ہلا، حرکت کی احد کے پہاڑ نے۔ دنیا کہتی ہے عجیب نظریات ہیں، میرا نظریہ کیا ہے، اللہ کی قسم آج احد پہاڑ بڑا خوش ہے، میرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے۔ اللہ کی زمین پر اللہ کے محبوب ترین بندے آج میرے اوپر سوار ہیں، احد بڑا خوش ہے، احد خوشی سے ہلا، اس نے حرکت کی، میرے سورے نبی نے قدم لگایا احد کے پہاڑ کو، خوشی سے ہلا ہے، تب بھی پیغمبر نہیں چاہتے میرے صدیق کو نقصان پہنچے، پیغمبر نہیں چاہتے میرے عمر کو تکلیف ہو، پیغمبر نہیں چاہتے میرے عثمان کو کوئی تکلیف ہو۔ آپ نے ایڑی لگائی احد کے پہاڑ کو، اس بوجھ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ۔ اے احد پہاڑ ٹھہر جا،
تھم جا، رک جا، ایک تیرے اوپر نبی ہے، ایک تیرے اوپر صدیق ہے، دو تیرے اوپر شہید ہیں۔ کون دو شہید ہیں؟ ایک میرا عمر شہید ہے، ایک میرا عثمان شہید ہے۔ اور ظالم ہو جس کو پیغمبر شہید کہتے ہیں اس کو شہید نہیں مانتا، اپنا ٹرک کے نیچے آ کے گندگی کرتے مر جائے اسے شہید کہتے ہو۔ پیغمبر نے سٹیمپ لگائی، آپ کی مہر لگی، شہیدان، دو شہید ہیں تیرے اوپر۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، یہ بخاری مسلم کی حدیث تھی۔ اب حدیث سنیں، یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے، یہ حدیث مکہ مکرمہ کی ہے۔ ایک پہاڑ ہے، پہاڑ ہیرا، اسے جبل ہیرا بھی کہتے ہیں، اسے جبل نور بھی کہتے ہیں۔ پتہ ہے نا پہلی وہی جہاں پہ آئی یہ وہی پہاڑی ہے۔ آپ اس پہاڑی کے اوپر سے یہاں پہ صدیق بھی موجود ہے، پچھلی حدیث سے مزید تفصیل اس کے اندر ہے۔ میرے نبی بھی موجود ہیں، میرے صدیق بھی موجود ہیں، یہاں پہ عمر بھی موجود ہے، یہاں پہ عثمان بھی موجود ہے، یہاں پہ علی بھی موجود ہیں اور صحابہ بھی سے۔ میرے نبی نے یہاں پہ بھی کہا اس بت اے ہرا کا پہاڑ ٹھہر جا، رک جا، تھم جا۔ کیوں؟ ایک تیرے اوپر نبی ہے، ایک تیرے اوپر صدیق ہے، وشہید یہ جمع ہے، کچھ تیرے اوپر شہید ہیں۔ ان شہداء میں پہلا نام میرے عمر کا، دوسرا نام میرے عثمان کا، تیسرا نام میرے علی کا۔ میرے عمر بھی شہید ہیں، میرے عثمان بھی شہید ہیں، میرے علی بھی شہید ہیں۔ اور شہید کربلا کی کیا ہی بات کریں، حسین ہے نا جنتی شہزادہ ہے، حسین ہے نا جنت کا سردار ہے، حسین ہے نا ہمارے دلوں کا چین ہے۔ آغاز کہاں سے ہوا؟ محمد۔ اور نہیں بھائی جان، شہداء کی بات ہو، صحابہ کی بات ہو، چکی میں پروگرام ہو، بھائی عبد الباسط مدنی صاحب یقین جانے اللہ میرے بھائی کی محنتیں قبول فرما لے۔ وہاں دینا جنگل چ منگل والی گل بنی پئی ہے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو جزائے خیر دے، برکتیں دے۔ یہ شہداء کی محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ سونے نبی سے عقیدت نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ اہل بیت کا پیار نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ پتہ ہے پہلے شہید کا تذکرہ وہ میرے عمر کا تذکرہ ہے۔ کب آغاز ہوا؟ پتہ ہے نا اسلام کا پھول پھالا ہوا، پرچم بلند ہوا، اسلام کو اللہ نے عزت دی۔ اور میں بات اس سے بھی پہلے کرنا چاہوں، 1.5 لاکھ کے قریب پیغمبر کے صحابہ ہے۔ یہ عزت، یہ شان، یہ وقار اللہ نے کسی کو نہیں دیا، صرف ایک ہے، کوئی دوسرا تیسرا چوتھا نہیں ہے، صرف ایک ہے۔ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت دینی ہے، اسلام کو غلبہ دینا ہے۔ اللہ عمر دے دے، اللہ عمر والا بولے باقی کوئی نہ بولے۔ اللہ نہیں میرا دل خوش نہیں، اللہ کی قسم اتنا بلند نہ ہم کرو نا عمر کا جتنا میرے اللہ نے بلند کیا ہے۔ اللہ اسلام کو عزت دینی ہے، کون؟ بھائی دنیا سن رہی ہے آپ کی بات، پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، لائیو چل رہا ہے، ملک سے بیرون ملک سے دنیا سن رہی ہے، عمر والے بولے۔ اور پتہ ہے نا جس کی عمر نہیں ہوتی وہ چکی کے گھروں میں نہیں رہتا، وہ قبرستان میں رہتا ہے۔ اللہ کی قسم اللہ نے عمر کو یہ شان دی ہے، جس کی عمر ختم ہو جائے وہ زمین کے اوپر رہنے کے قابل رہتا۔ اللہ نے عمر کو وہ شان دی ہے۔ یا اللہ اسلام کو عزت دینی ہے تو یار ہاتھوں کو بلند کریں گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اے بابا تاڑے تو نمبر لے گیا جائے انشاءاللہ۔ اکیلے بزرگوں کی آواز آپ سب سے اونچی ہے، حضرات توجہ کریں۔ یا اللہ اسلام کو عزت دینی ہے تو اللہ کی قسم ایسا ہی ہوا۔ 40 بندے، 40واں نمبر میرے عمر کا ہے۔ پتہ ہے ابو بکر ایمان لا چکے، کسی کی تنقیص نہیں ہے، لیکن جس کو رب عزت دے عمر کو رب نے عزت دی ہے۔ یا اللہ اسلام کو عزت دینی ہے تو عمر دے دے۔ عمر آگے حالات و واقعات جیسے بھی ہیں، بڑی معروف بات ہے۔ آپ دار ارقم کے اندر ہیں، میرے حمزہ بھی اندر موجود ہیں۔ سراغ سے دیکھا صحابی نے محبوب عمر عمر آ رہے
تلواریں خیر خیر نہیں لگتی، میان کے بغیر تلوار ہے، گلے میں لٹک رہی ہے، حضرت حمزہ اندر ہے، فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ارادہ غلط ہوا تو میری تلوار سے مقابلہ ہوگا، ارادہ خیر ہوا تو رحمت ہو جائے گی۔ دروازہ کھلا، میرے پیغمبر نے عمر کے کپڑے کے پلو کو پکڑ کے کہا عمر کب تک اسلام کی مخالفت کرے گا؟ کیا کسی بڑے حادثے کا انتظار ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، عمر کہتے ہیں محبوب آج غلط ارادے سے نہیں آیا، آج تو کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ پیغمبر کے صحابہ مسترف تھے نا، میرے نبی کہہ رہے تھے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، اللہ سے میں نے مانگا تھا، اللہ سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، عمر ابن خطاب آیا، وہ آیا ہے تو آنے دو، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلے سا نہیں لگتا، وہ پہلے سا نہیں لگتا، کرو نہ شک نگاہوں پر، کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو، وہ آیا ہے نہ جانے کو، اللہ کا انتخاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، وہ کیسی چیز ہے تجھ کو، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، وہ کیا سی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، بتاؤ آج تبدیلی، بتاؤ آج تبدیلی اچانک کیسے آئی ہے، سنی تھی بہن سے میں نے، سنی تھی بہن سے میں نے، جو لے کے تو کتاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ زندہ باد۔ حضرات توجہ کریں، پتا وہ جو دعا ہے، اللہ اسلام کو عزت دینی ہے، کون دے دے؟ عمر والے بول کیوں نہیں رہے؟ کون دے دے؟ یقین جانے زور ٹائم کا سفر شروع ہے، آپ کے پاس ہوں تو اندر نے پکھا بٹیرا لڑتا مجھے بڑا ہے، میں نے عبد الباسط بھائی کو کہا بھائی، وہ کہنے کہ جی سٹیج پہ ہی جانا ہے، تو اللہ کی جب رحمت برکت فضل ہو جائے نا تو پھر اللہ کا کرم بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ وہ جگہ ہے اٹک کی، پنڈی گھیب کی، چکی کی، جہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کے پیاروں کا تذکرہ ہے۔ وہ جو حدیث ہے نا، یا اللہ اسلام کو عزت دینی ہے، عمر دے دے۔ آپ وضو کر رہے تھے، میرے عمر کہتے ہیں محبوب یہ کیا کر رہے؟ عمر وضو کر رہا، کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی۔ محبوب پڑھنی کہاں پہ؟ عمر مکے والے بیت اللہ میں نماز پڑھنے، نماز نہیں پڑھنے دیتے، ادھر ہی پڑھیں گے۔ میرے عمر کہتے ہیں محبوب میرے اسلام لانے کے بعد بھی ادھر پڑھیں گے؟ ہائے ہائے، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو؟ واہ عمر، ببر شیر عمر، شیر عمر، میرا عمر چودھری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو؟ 39 بندے کلمہ پڑھ چکے، نماز چھپ کے کمرے میں پڑھی جا رہی، آج عمر آئے ہیں، غلبہ آیا ہے، عمر آئے
آئے ہیں کعبے کا در کھلا ہے، عمر آئے ہیں اسلام کو عزت ملی ہے۔ میرے اسلام لانے سے یہ چپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں، پڑھیں گے آج کعبہ میں، پڑھیں گے آج کعبہ میں، اور دنیا کفر کو سناؤ عمر آیا ہے اسلام کو عزت ملی ہے، پڑھیں گے آج کعبہ میں۔ وہ روکے جس کی طاقت ہو، وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا، اڑا دوں گا میں سر اس کا، اڑا دوں گا میں سر اس کا، کفر کا جو نواب آیا، سب مل کے پڑھیں گے، اڑا دوں گا میں سر اس کا، کفر کا جو نواب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ حضرت اور بھائی سے آبادہ نعرہ لاؤ، سے آبادہ قسیم ویچی، بلند آواز سے بولے، بلند آواز۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات توجہ توجہ کریں، یہی میرے عمر ہیں، شہادت کی پشین گوئی مل گئی۔ پتا ہے نا حضرت حذیفہ بن یمان ہیں، وہ سونے نبی سے باتیں پوچھتے رہتے تھے۔ میرے اس نبی کے زبان اقدس سے نکلا، فتنوں کے درمیان اور میری امت کے درمیان ایک دروازہ حائل ہے، جب تک دروازہ بند رہے گا میری امت پہ کوئی فتنہ نہیں آ سکے گا۔ میرے نبی نے کہا، صحابی کہتے مجھ سے عمر نے پوچھا، اور میں بتاؤں نا میرے نبی نے دروازے کے بارے میں کیا کہا تھا، کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا، اور میں محبوب نے کہا تھا وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ توڑنے سے مراد کیا ہے؟ میرے عمر کی شہادت ہے۔ پتہ ہے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا چکا، اور فارس جو ایران کا پرانا نام ہے، اللہ کی قسم تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، اس کے بادشاہ کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اسلام کا پرچم ایران نے لہرایا، میرے عمر نے۔ ایرانیوں کو تکلیف کیوں نہ ہو عمر کو، اسلام کا پرچم ایران میں لہرایا۔ کس نے؟ عمر نے لہرایا ہے۔ پتہ اسلام پھیل چکا، پوری دنیا میں اسلام پھیلا، اور پھیلتا بھی کیوں نہ، میرا جی چاہتا ہے تیرا ایمان تازہ ہو۔ آپ نے کہا بینما انا نائم، میں سویا ہوا تھا، میرے ہاتھ میں ایک ڈول تھا تو میں ایک پیلی کو پانی لگا رہا تھا، تھوڑا سا لگایا، میرے ہاتھ سے ڈول ابو بکر نے پکڑا، اس نے ذنوبن او ذنوبینی، ایک یا دو ڈولنا پھر ابو بکر نے بھی لگائے، لیکن ابو بکر حدیث میں لفظ ہے کمزور تھا، زیادہ ڈول لگا نہیں سکا، زیادہ نہیں لگا سکا، اور میں پھر ڈول پکڑا عمر نے۔ کس نے؟ یار نبی کہہ رہے کس نے پکڑا، آپ کیوں نہیں کہہ رہے ڈول پکڑا کس نے؟ حدیث کے لفظ ہے ڈھول بڑا ہو گیا، عمر نے پکڑا، اتنا پیلی کو پانی لگایا، وہ منڈیروں تک کناروں تک بھر گئی، اتنا پانی کھینچا کنویں سے، لوگوں نے پیا، جانوروں کو پہلایا۔ محبوب اس کی تعبیر کیا ہے؟ دین ہے اس کی تعبیر۔ عمر آئے گا، دین پوری دنیا کے کناروں تک پہنچے گا، وہی عمر آئے۔ پتہ میرے نبی نے کہا تھا، شہادت کا تذکرہ کیا، اسلام پھیلا، اتنا پھیلا، آخری حج کیا، واپس آئے میرے عمر، مسجد نبی میں بیٹھ کے اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میں تھک گیا ہوں، اپنے بندے کو اپنے پاس بلا لے۔ مسجد نبی میں کہہ رہے تھے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلدی رسولک۔ صحابہ کہتے ہیں عمر تیری سمجھ نہیں آ رہی، مدینے میں جنگ لگ نہیں سکتی، مدینے میں لڑائی کا خدشہ ہی کوئی نہیں، اللہ تیری دعا قبول کیسے کرے گا؟ اوے عمر تو اللہ کا ولی ہے نا، عمر تو اللہ کا پیارا ہے۔ بلکہ میرے نبی نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون؟ ہاں آج عمر بولیں گے اللہ کی قسم، کفر کو بڑی تکلیف ہے عمر کو، یہودیوں کو بڑی تکلیف ہے عمر سے، عیسائیوں کو بڑی تکلیف ہے عمر سے، مجوسیوں کو بڑی تکلیف ہے عمر سے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا کون؟ میرے نبی نے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا کون؟ ہاتھوں کو اٹھا کے، ہاتھوں کو اٹھا کے، گلی گلی نگر نگر، عمر 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 عمر، نعرہ
تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، شان فاروق اعظم۔ حضرات توجہ کرے ذرا، سونے نبی نے کہا یار ریزن کیا ہے؟ عمر کی زبان پہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، وقلبی عمر تیرے کیا کہنے، عمر تیری شان کے کیا کہنے، تیری عظمت کے کیا کہنے، اور تعداد کی بات نہیں ہے، کوالٹی کی بات ہے۔ جس کوالٹی کی حدیثیں میرے عمر کے لیے ہے نا، کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ ہاں، جس کوالٹی کی، میرے بعد اگر نبی ہوتا تو کون؟ اللہ کی قسم سارے صحابہ ڈھونڈو، کسی کے لیے کوئی ایسی حدیث ہے؟ اللہ اسلام کو عزت دینی ہے تو کون دے دے؟ تمام صحابہ میں سے اس انداز کی حدیث کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے تو سمجھو نا پھر یہ حدیث ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، عمر تیری زبان پر، تیرے دل پر، تیری زبان پر، تیرے دل پر، اور پوری دنیا کا کفر عمر پہ بھکے، عمر کو بھونکے، عمر پہ تان کرے، میں پیغمبر کی ایک حدیث پر پوری دنیا کو قربان کر دوں۔ میرے نبی نے کہا عمر تیری زبان پر اور تیرے دل پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے۔ وہی حق ہے۔ عمر کہہ رہے ہیں یا اللہ شہادت بھی چاہیے تے نبی دے شہر چاہیے۔ اللہ کی قسم عمر کی پہلے بھی کبھی رب نے کبھی ٹالی۔ یقین جانے میرے نبی جا رہے ہیں، طواف ہو رہا ہے، عمر کہتے میرا دل کرتا ہے مقام ابراہیم پہ دو، اس سے پہلے نہیں پڑھتے تھے۔ عمر کے کہنے کے بعد اب بھی پڑھ رہے ہیں، قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، اور قیامت تک حاجی زائرین عمرہ کرنے والے پڑھیں گے عمر تیرے کیا کہنے۔ ابو ادھر مقام ابراہیم ہے، 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ میرے نبی خاموش ہیں، میرے نبی اللہ کی قسم پیغمبر خاموش ہیں، آسمانوں سے میرا رب بول رہا ہے۔ ہاں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، یہ نقطہ صرف اشارہ چل، اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ یہی تو حق ہے، اور مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، ہاتھ میرے عمر کے اٹھے ہوئے۔ عمر کہے تو رب ٹالتا نہیں ہے، عمر کہے تو رب موڑتا نہیں ہے نا، پتہ ہے نا کالے دل کالے لباس بھونکیں گے، لیکن ایک حدیث بھی نقطے کی لے جاؤ، پتہ عمر کون ہے؟ ایک دن عباس سے کہنے لگے عباس کون ہے؟ میرے پیغمبر کے چچا ہیں۔ حدیث سننا ذرا، میرے سونے نبی نے کہا چچا باپ کی مانند ہوتا ہے، عباس میرے نبی کے چچا تھے، ابو تو ہے نہیں سے، ابو کی مانند عباس ہیں میرے نبی کے لیے۔ عمر کون ہے؟ ایک دن حضرت عباس کہتے ہیں واللہ لا اسلامک احب الیہ من اسلام الخطاب، اے نبی کے چچا عباس، اہل بیت آل رسول، تیرا اسلام قبول کرنے کی مجھے اتنی خوشی ہے کہ میرا ابو بھی کلمہ پڑھتا تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی تیرے اسلام کی خوشی ہے۔ تو ان کے بارے میں کہے گا ان کی محبتیں نہیں تھی، پتہ ہے نا ایک دن حساب و کتاب کر رہے تھے بیت المال کا، اور عمر کا عدل تو بڑا مشہور ہے۔ عبداللہ ابن عمر آئے ملاقات کرنے کے لیے، حضرت حسین بھی آ رہے تھے، عبداللہ واپس جا رہے تھے۔ میرے حسین نے پوچھا عبداللہ کدھر سے؟ میں ابو کو ملنے گیا تھا، امیر المؤمنین سے ملنے گیا تھا، ابو مجھے نہیں ملے، واپس آ گیا۔ حسین کہتے میں بھی واپس ہو چلا، بیٹے کو نہیں ملے تو مجھے کیسے ملیں گے؟ واہ عمر تیرے کیا کہنے، تیری شان کے کیا کہنے۔ حضرت عمر سے ملاقات ہوئی نا، امیر المومنین سے ملاقات ہوئی۔ میرے حسین کہتے ہیں میں امیر المومنین آیا تھا، آپ سے ملاقات نہیں۔ میرے عمر کہتے ہیں کب آئے؟ کب؟ فرمایا میں آ رہا تھا، عبداللہ واپس جا رہے تھے۔ اللہ کی قسم اللہ ان زبانوں کو گونگا کر دے جو زبانیں میرے ابو بکر اور عمر کے خلاف بکتی ہے۔ میرے عمر کہتے ہیں حسین تو آیا کیوں نہیں؟ فرمایا بیٹا آپ کا سگا واپس جا رہا تھا۔ اللہ کی قسم میرے عمر کہتے ہیں انتا لیسا مثلی ابنی، او حسین تو میرے بیٹے جیسا
تو میرے بیٹے جیسا، تو پیغمبر کا نواسا ہے، تو آتا عمر سارے کام چھوڑ کے تجھ سے ملتا۔ اور پتہ ہے امام زین العابدین ہے، شہدائے کربلا میں سے ایک ہی بیمار بچہ بچا تھا جسے بیمار کربلا بھی کہتے ہو، اس کا تذکرہ بھی ہم کریں گے، لیکن امام زین العابدین ہمارے امام ہے، سیدنا زین العابدین صاحبزادہ سید زین العابدین پیغمبر کی آل اولاد ہے نا۔ پوچھو جا کے تاریخ سے، پڑھو جا کے تاریخ کو، کون ہے میرے زین العابدین کی والدہ، کس نے نکاح پڑھایا تھا حضرت حسین کے ساتھ؟ میرے عمر کا دور ہے، فارس فتح ہوا، بادشاہ کی بیٹی آئی، لوگ کہہ رہے تھے یہ کس کے حصے میں آئے گی؟ میرے عمر نے کہا تھا یہ سردار کی بیٹی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، ہم اس کا نکاح کریں گے تو اپنے سید بیٹے حسین سے کریں گے۔ حضرات یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بات کہیں اور نہ نکل جائے۔ دعا میرے عمر نے کی ہے، ذوالحجہ کے آخری ایام ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام آپ کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے اے امیر المومنین، مغیرہ مجھ پہ ظلم بڑا کرتا ہے۔ کیا ظلم کرتا ہے؟ وہ مجھ سے پیسے بڑے لیتا ہے۔ کام کیا کرتے ہو؟ ترخان ہو، فلاں کام بھی جانتا ہو۔ فرمایا تو اتنا محنتی ہے، اتنا کاریگر ہے، پیسے تو زیادہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، حضرت عمر کہتے ہیں دل میں نے سوچا مغیرہ سے بھی کہوں گا، لیکن آپ نے کہا بھی تو ترخان ہے نا، تو ایک چکی ذرا میرے لیے بنا دی اچھی سی، ہوا سے چلنے والی۔ وہ کہتا ہے چکی تو میں ایسی بناؤں گا کہ قیامت تک اس چکی کی آواز سنائی دے گی۔ میرے عمر نے کہا یہ مجھے شہید کرنے کا، قتل کرنے کی دھمکی دے کے گیا ہے۔ حضرات یہ ذوالحجہ کے ایام میں فجر کی نماز میرے عمر پڑھانے کے لیے نکلے ہیں۔ پتہ ہے نا منافق ہے، کافر ہے، گھندا ہے، اس کو پتہ ہے میدان میں عمر کا تو مقابلہ ہی نہیں نہ ہو سکتا، عمر سے تو کیسر و کسرا بھی کامتے ہیں، عمر تیری عزت کے کیا کہنے۔ فجر کی نماز ہے، سورہ یوسف کی تلاوت ہے، امام میرے عمر ہے، یہ بے ایمان نکلا ابو لولو فرعون سب سے پہی نکلا، پیدر پہ 6 وار میرے عمر کو کیے، زہر علود خنجر تھا، 6 وار لگے، میرے عمر زمین پہ گرے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مسلح پہ آئے، انہوں نے نماز پڑھائی، میرے عمر کو گھر لے جایا گیا، تقریباً 12-13 افراد کو اس نے مزید زخمی کیا، اس کے اوپر ایک کپڑا ڈالا گیا۔ سب سے پہلا خودکش حملہ، سب سے پہلا خودکش دھماکہ، سب سے پہلی خودکش کاروائی وہ میرے عمر سے ہوئی ہے۔ ابو لولو فرعون بے ایمان دجال کذاب لعنتی لعین یہ کرنے والا ہے، اس نے دیکھا میں قابو آ گیا، اپنے آپ کو قتل کر لیتا ہے، میرے عمر کو گھر لے جایا گیا۔ کس نے مجھ پہ وار کیا ہے؟ فرمایا وہ مغیرہ کا غلام ہے ابو لولو۔ فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کسی کافر سے میری شہادت ہوگی، کسی مسلمان سے نہیں ہوگی، کوئی کلمہ پڑھنے والا وہ میرا قاتل نہیں ہے، کافر ہی ہے۔ فرمایا پھر وقت یہ 26 ذوالحجہ ہے، 27 28 29 3 دن بیماری میں گزرے، بات شہادتوں کی ہے نا، تو سنو یہ پہلا سلسلہ تھا اسلام کی بنیادوں کو کمزور کرنے کا، یہ پہلی سازش تھی اسلام کی بنیادوں کو کمزور کرنے کی۔ کافر کو پتا تھا، منافق کو پتا تھا، میدان میں جائیں ایک طرف 20,000 ہے قادسیہ کے میدان میں، دوسری طرف 2 لاکھ ہے، میدانوں میں ان کی حالت تو یہ ہے کہ ان کا 20,000 2 لاکھ پہ غالب آ جاتا ہے، میدانوں میں ان کا مقابلہ نہیں ہے۔ پھر انتشار پھیلایا، میرے عمر عبداللہ سے کہا عبداللہ امی کے پاس جاؤ۔ کس کے پاس؟ امی والے بولو نا، امی کے پاس جاؤ، بولو سارے برارے بولو، اللہ کی قسم لفظ بڑا میٹھا ہے نا، وہ کہتے ہیں میری امی کے پاس جاؤ، عبداللہ میری امی عائشہ کے پاس جاؤ، میری ماں عائشہ کے پاس جاؤ، طاہرہ مطہرہ مزکیہ سلام اللہ علیہا، محدثہ حافظہ طیبہ طاہرہ، پاک نبی کی پاک زوجہ ماں عائشہ۔ عائشہ ماں جی تیری عظمت پہ میں دنیا کی ماؤں کے دوپٹے قربان کر دوں، ماں تیری عزت کے کیا کہنے۔ وہ بے ایمان کہتا ہے عائشہ میری ماں نہیں ہے، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں، اللہ کی قسم مجھے کوئی پریشانی نہیں، تو لاکھ مرتبہ کہہ عائشہ میری ماں نہیں، میں بھی کہتا ہوں عائشہ تیری ماں نہیں، وہ عائشہ تو مومنوں کی ماں ہے۔ عائشہ کن کی ماں ہے؟
مومن بولے گا دوسرا نہیں بولے گا. عائشہ کن کی ماں ہے؟ او بھائی عائشہ تو کافروں کی ماں ہے ہی نہیں, عائشہ تو مومنوں کی ماں ہے. امی کے پاس جاؤ, امی کو کہنا بیٹے نے بھیجا ہے, امیر المومنین کہنا, امیر المومنین نہیں کہنا, امی سے کہنا بیٹے نے بھیجا ہے, بیٹا پیغمبر کے پہلو میں لیٹنا چاہتا ہے, پیغمبر کے پہلو میں لیٹنا چاہتا ہے اور قیامت تک کے کافروں کے دلوں کو تڑپانا چاہتا ہے, دلوں میں آگ لگانا چاہتا ہے. امی نے بھی کہا قبول ہے. بتائیے کس نیکی کا بدلہ ہے؟ امی پہ جب الزام لگا تھا نا, میرے پیغمبر نے بڑے صحابہ سے پوچھا تھا, میرے عمر سے بھی پوچھا تھا, عمر تیری رائے کیا ہے؟ منافقوں نے الزام لگا دیا, غزوہ بنی مصطلق سے واپس سے منافقوں نے الزام لگایا, عمر تو کیا کہتا ہے؟ محبوب ماں سے سیدہ عائشہ سے آپ کا نکاح کس نے کروایا؟ سارے بولے اور پچھلی رات کا وقت شروع ہو رہا ہے, اب تو اللہ بھی پہلے آسمان پہ آ گیا, اللہ کی قسم اللہ بھی پہلے آسمان پہ آ گیا. اللہ کی قسم میرے نبی نے کہا عمر اللہ نے نکاح کروایا ہے, جبریل نے تصویر دکھائی ہے. عمر کہتے ہیں محبوب پھر پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ آپ کے لیے کسی غلط بیوی کا انتخاب کر سکتا؟ فرمایا بیٹے نے امی کی گواہی دی تھی, آج امی بیٹے کے لیے اپنی جگہ کو قربان کرتی ہے, جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی اپنے بیٹے عمر پہ قربان کرتی ہو. حضرات یکم محرم سنو سنو, الزام لگاتے ہو نا, سنو سنو, اللہ کی قسم میرے علی شہید ہوئے, اللہ کی قسم دل غمگین ہے, میرے حسن زہر سے شہید ہوئے, میرا دل غمگین ہے, میرے حسین شہید ہوئے, میرا دل غمگین ہے, لیکن ظالم ہو یکم محرم ہے, میرے عمر کی شہادت کا دن ہے, آج یکم محرم ہے 24 ہجری ہے, میرے عمر کی شہادت کا دن ہے. محرم کا سارا مہینہ سوگ مناتے ہو, یکم کو مٹھائی کیوں بانٹتے ہو بھائی؟ یکم کو میں نے ایک دو سے پوچھا بھائی کی وجہ ہے, اے جی محرم دا چاند چڑھیا ہے نا, تے محرم دے چاند چڑھن دی خوشی سے مٹھائی تقسیم ہو رہی. میں نے کہا محرم نہیں, یہ عمر کا بغض تمہیں تڑپا رہا ہے, یہ عمر کا بغض تمہیں تڑپا رہا ہے. حضرات میرے عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, پہلے شہید اس انداز سے. ویسے تو بدر کے شہید ہیں, احد کے شہید ہیں, خندق کے شہید ہیں, ویسے شہداء بڑے ہیں, لیکن باقاعدہ پیغمبر کی پشین گوئی پہلے شہید میرے عمر تھے. پھر فتنوں کا دروازہ ہی کھل گیا, پتہ نہ 6 بندے نامینیٹ کیے, میرے عثمان خلیفہ بنے, عثمان کی خلافت ہے, اسلام پھیلتا جا رہا ہے, 34 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا. شروع والے 6 سال اسلام کا غلبہ ہی غلبہ ہے, آخری 6 سالوں میں فتنوں کا آغاز ہوا. وہ عبداللہ بن سبا یہودی مدینے آیا, میرے عمر کو دیکھا, پیغمبر کی پشین گوئی تھی, عمر جب تک تو زندہ ہے مسلمانوں میں فتنہ نہیں آ سکتا. اس نے واچ کیا میرے عمر کے انداز کو, انہیں آپ ہی صاحب لے آلیا بھی ایتھی میری دال گلنی. یہ مصر کوفہ ان علاقوں میں نکل گیا. اب یہ 6 سال وہاں پہ سازش ہی کرتا رہا. سازش وہی ہے جو آج ہو رہی ہے. آج کیا ہے؟ خلافت علی کا حق ہے, ابو بکر عمر عثمان نے چھینی ہے. اس بائی مہان نے بھی یہی کہا, لوگوں کے دلوں میں زہر پھیلایا, حتیٰ کہ لوگ بغاوت پہ اکسائے گئے, بغاوت کر کے مدینے میں پہنچے. اور عثمان کون عثمان ہے؟ ایک حدیث سنو تو اس واقعے کو بھی کلوز کرتے ہیں. میرے نبی ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے, دروازے پہ دستک ہوئی, میرے سونے نبی نے کہا دروازہ کھول وبشرہ بالجنہ. دروازہ کھول کے جو چہرہ نظر آئے نا اس کو جنت کی بشارت دے دینا. اسے ابھی کہتے میں گیا, دستک ہوئی تھی, دروازہ کھولا تو سامنے ابو بکر کا پیارا چہرہ نظر آیا. فرمایا ابو بکر اندر بھی آ جا, اور اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت بھی دے دی. تھوڑی دیر بعد دکل باب, دروازے پہ دستک ہوئی, فرمایا دروازہ کھول, اور جو نظر آئے نا اس کو اجازت بھی دے دے اور جنت کی بشارت بھی دے دے. تو چیخے مار, تو چلتی آگوں پہ چل, اللہ کی قسم اس سے بھی بڑھ جا. لیکن ابو بکر جنتی ہے. ابو بکر سارے نہیں بول رہے,
اب وقت تو گزر رہا ہے، آپ تھک رہے ہیں، میں نہیں تھک رہا، ہم تھکیں گے نہیں۔ ابو بکر، اور جو جنتی سمجھتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں گے ابو بکر، عمر، میرے نبی نے کہا عمر جنتی۔ تیسری دفعہ دستک ہوئی، اب انداز بدل گیا، اب وہ انداز نہیں ہے۔ صحابی کو کبھی دروازہ کھول جو سامنے نظر آئے، پہلے دو باتیں کہی دونوں کے لیے، دروازہ کھول اور جنت کی بشارت ہے۔ اب تین باتیں کہی، اور میں دروازہ کھول جو سامنے نظر آئے، پہلے تو اس کو اجازت دے وہ اندر داخل ہو جائے، دوسرا کام کیا ہے اس کو جنت کی بشارت دے، تیسرا کیا ہے اس کو کہہ دینا عثمان اللہ تیری آزمائش بڑی سخت کرے گا، عثمان تیری آزمائش بڑی سخت ہوگی۔ آج پلید لوگ مسلمانوں کا، اہل سنت کا نام لے کر میرے عثمان پہ بھونکنے والوں، عثمان پہ تبرہ کرنے والوں، وہ خلافت و ملوکیت کی بات ہو یا کسی اور انداز سے بات ہو، میرے عثمان کو قصوروار ٹھہرانے والوں ظالموں، سنو پیغمبر کی حدیث ہے۔ ایک دن سردیوں کا موسم تھا، سردیوں کا، ایک بندہ گزرا سونے نبی کے پاس سے، بندہ گزرا، اس نے اپنا چہرہ لپیٹا ہوا، چہرہ وہ تسی نہیں سردیاں چ بکل مار لیندے تے اکھاں ہی نظر ہوندیاں نے تے باقی پورا جسم نظر۔ ایک بندہ گزرا، میرے سونے نبی فتنوں کا ذکر کر رہے تھے، فرمایا حاذی علی الہدا، صحابہ یہ جو بندہ جا رہا ہے نا، جب فتنوں کا آغاز ہوگا، فتنے پھیل جائیں گے تو یہ ہدایت پہ ہوگا۔ یہ کس پہ ہوگا؟ سارے بولو۔ اس حدیث میں بڑے بڑے منکروں کے لیے جواب ہے، یہ حدیث کے اندر تذکرہ ہے، یہ اس وقت کہاں پہ ہوگا؟ اور ظالموں تم میرے عثمان کو قصوروار گردانتے ہو، صحابہ کو میرے عثمان کی شہادت میں ملوث کہتے ہو۔ میرے سونے نبی نے کہا تھا، مسند احمد کی حدیث ہے، عثمان تجھے شہید کرنے والے منافق ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ وقت آ گیا، میرے عثمان دروازے پہ چڑھے، خطبہ دیا، کوئی ایک بات تو نہیں نا، جو پیغمبر کے چہرے کو ہنسائے اس کو عثمان کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ عام بندے کو، بندہ چکی کے کسی بندے کو غم زدہ ہو، پریشان ہو، کوئی ایسی بات کر کے اس کو مسکرا دے، خوش کر دے، اللہ کی قسم اس کے بدلے میرے اللہ کا وعدہ ہے، اس خوش کرنے والوں کو میں، عثمان نے تو پیغمبر کو خوش کیا ہے۔ پتہ ہے تبوک کے لیے پریشان تھے، پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں۔ عثمان نے کہا محبوب شام سے 100 اونٹ کا قافلہ آ رہا ہے، سامان سے لدا ہوا ہے، سارے کا سارا میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ یار چکی میں کبھی ہوا ہے عبد الباسط بھائی، جابر بھائی، حمزہ بھائی، بلال رائیں صاحب، یہ میرے سارے پیارے بھائی، اللہ ان کی جوانیوں میں برکت عطا کر دے، اللہ مزید ان کے والد صاحب اکرام صاحب، مولانا حاجی اکرام صاحب، اللہ ان کو برکت دے، ان کی اولاد کو مزید دین کے لیے پسند فرمائے۔ وہ اتنے کوئی مکان تے دکانہ اللہ واسطے دیندہ ہے؟ کوئی نہیں دیندہ۔ لوگ تو اپنی پرافٹ میں سے خرچ کرتے ہیں، راس بھی خرچ کرتے، جو اپنی دکانوں فیکٹریوں کو اللہ کے نام کر دینا اس کو عثمان کہتے ہیں۔ وہ اپنے اونٹوں کو سامان سمیت اللہ کے راستے میں دیا ہے، بعض روایات میں 700 ہے، بعد میں 900 ہے۔ اگلی حدیث بڑی زبردست ہے، اور میں عثمان اونٹ تو بڑے ہو گئے، پیسوں کی ضرورت ہے، عثمان کر کے سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی لا کر میرے سونے نبی کی جولی مبارک میں رکھ دی۔ جولی میں آپ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، جولی آپ نے ایسے کر لی، اور جولی کے اندر ساری اشرفیاں دائیں ہاتھ سے بائیں پر اور بائیں سے دائیں پر ڈالتے جا رہے ہیں، ساتھ کہتے جا رہے ہیں ما ذرہ ما عمیلہ بعد الیوم عثمان، عثمان آج کے بعد نیکیاں نہ بھی کر، اللہ نے تجھ پہ جنت کو واجب کر دیا۔ حضرات یہ بات میرے سونے نبی کی ہے، توجہ کریں ذرا۔ آج وقت آیا 18 ذی الحجہ 35 ہجری، میرے عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، مظلوم مدینہ عثمان، شہید مدینہ عثمان، اور دنیا کی زمینیں شہداء کی گواہی دیں گی۔ عثمان تیری شہادت بھی کیسی ہے، قرآن پڑھ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان اوراق پر عثمان کے خون کا پہلا قطرہ گرا ہے، وہ آج بھی قرآن ترکی کے میوزیم میں پڑا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا اور دنیا کی زمین گواہیاں دے گی لوگوں کی، عثمان کی شہادت کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔
حضرات 35 ہجری کا یہ واقعہ بھی گزرا. 40 ہجری میرے علی ہیں, علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے, خلیفہ بن گئے میرے عثمان کے جانے کے بعد. پھر وہ ہوا, اگر نہ ہوتا تو اچھا تھا لیکن ہوا. جنگ جمل ہوئی, جنگ صفین ہوئی, جو بے ایمان بھاگی جنہوں نے پہلے میرے عمر کو شہید کروایا پھر حضرت عثمان کو شہید کیا. انہی ظالموں نے, باغیوں نے مسلمانوں میں انتشار فساد پھیلایا, حتیٰ کہ میرے علی مدینہ چھوڑ کے کوفہ چلے گئے, دارالخلافہ اس کو بن گیا. اور یہ پتہ کوفہ کون ہے؟ بخاری کی حدیث ہے, ایک دن آپ کہہ رہے تھے مدینے میں کھڑے ہو کے اللہ آپ کو مدینے لے جائے, یہ تہاڈی آمین تے اسلام آباد تے ایئرپورٹ تے بھی نہیں لے جان والی, تے مدینہ تے دور ہے, اللہ آپ کو مدینے لے جائے. ہدے بھی تسی ٹھلے ہو تے رب کہندا بھی منگو جو میں تانوں دے دیاں. بخاری کی حدیث ہے نا, جو بھی سوال کرے گا میں اس کو, تو یا اللہ یہ مدینہ مانگ رہے ہیں, یا اللہ ہم سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرما دے, مسجد نبی کی زیارت نصیب فرما دے. آپ مدینے میں کھڑے تھے, نحو المشرق, اتنے پتہ نہیں مشرق کیڑا ہے, آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا صحابہ شیطان کا سینگ بھی ادھر سے نکلے گا, فتنے بھی ادھر سے نکلیں گے. امام نووی نے مسلم کی اس حدیث کی شرح کی ہے, مدینے میں کھڑے ہو کے آج بھی گوگل پہ نقشہ لکھے نا تو مدینے کے مشرق میں سب سے پہلے عراق کی زمین آتی ہے, کوفہ کی زمین آتی ہے. یہی وجہ شارحین نے لکھا اسلام کے پہلے فتنے سے لے کر بڑے بڑے فتنے سارے اس زمین سے نکلے. میرے عثمان کو شہید کرنے والے باغی یہی علاقوں سے تعلق رکھتے تھے, وہ مصر کے, کوفہ کے, عراق کے باغی تھے, بغاوت کرنے والے. میرے عثمان کی شہادت ہوئی, میرے علی پہنچے, اللہ کی قسم کوفے کے اندر وقت گزرتا جا رہا ہے. مدینے سے مکے جا رہے تھے, کسی صحابی نے کہا امیر المومنین آپ کو نہیں پتا کوفے والے, آپ کوفے جا رہے ہیں وہ آپ کو شہید کر دیں گے. تو حضرت علی کہتے تمہیں کیا پتا ہے, مجھے سونے نبی کی حدیث یاد نہیں ہے, مجھے تو سونے نبی نے شہادت کی خوشخبری دی ہے. حضرات وہ شہادت ملی, خارجیوں کا فتنہ نکلا میرے علی کے گھروں سے, میرے علی نے ان سے جہاد کیا, اللہ کی نصرت پائی. پھر 40 ہجری 21 رمضان میرے علی کو شہید کر دیا گیا. عمر شہید ہوئے جو دماد ہیں میرے علی کے, وہ بھی مسجد کے اندر. میرے عمر شہید ہوئے جو میرے علی کے دماد ہیں, وہ بھی فجر کی نماز میں. میرے علی شہید ہوئے جو عمر کے سسر ہیں, اللہ کی قسم وہ بھی مسجد میں. مسجد کے دروازے میں حضرت علی آ رہے سے ابن ملجم بے ایمان نکلا, زہر الود خنجر تھا, میرے علی کو شہید کر دیتا ہے. 21 رمضان ہے, 40 ہجری ہے, میرے عمر میرے علی شہید ہوئے ہیں. حضرات توجہ کرے ذرا, 50 ہجری آئی, میرے حسن کو بھی شہید کر دیا گیا. حسن سے لوگ بڑے نالاتے, بس بات کلوز ہونے لگی ہے, بالکل کلوز ہونے لگی ہے. حسن سے لوگ ناراض بڑے تھے, حسن سے لوگ پتہ کیوں ناراض تھے, وہ حضرت حسن کو کہتے تھے تم نے سلو کیوں کی ہے معاویہ سے, سلو کیوں کی ہے معاویہ سے. اللہ کی قسم ہے میرے حسن سلو کیوں نہیں کرتے, حسن کی سلو کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ. مسئلہ سمجھو, میرے حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ کیا کیا ہے, بولو سارے بولو, وہ اینڈ تے بولو. یہ لگتا ہے چولاں دی وجہ تو بولتے نہیں پہ, میں کہڑا بھائی سارے کھا جانے نے. انشاءاللہ اللہ آپ کو برکت دے, چکی کی جماعت کو برکت دے, اور یہ دین کی محبتیں اللہ اس کو جنت تک قائم رکھے. حضرات توجہ کریں, ناراض بڑے ہیں. حسن کو پہلے بھی کہہ رہے تھے سلو نہ کر, میرے حسن نے سلو کی. پیغمبر نے کہا ان ابنی ھذا سید. اللہ کی قسم مجھے معاویہ سے پیار ہے, مجھے معاویہ سے, سارے نہیں بول رہے مجھے معاویہ سے, جن کو پیار ہے ہاتھ اٹھا کے بولے مجھے معاویہ سے. اے امیر شام تیری چاہو منزلت کی قسم, اے امیر شام تیری چاہو منزلت بنانے والے کی قسم, تیری عزت کا, شان کا, نموز کا, ڈھنگ کا بچا کے چھوڑیں گے, اور تیرے نام سے چلنے والے ملحد و زندیق انہیں اللہ کے غضب سے, انہیں اللہ کے غضب سے, انہیں اللہ کے غضب سے انشاءاللہ ڈرا کے چھوڑیں گے. اور مجھے معاویہ سے پیار ہے, سارے نہیں بول رہے مجھے معاویہ سے پیار ہے. اللہ کی قسم معاویہ کے ہاتھ پہ مسجد میں منبر پہ بٹھا کر بیعت کی ہے میرے حسن نے. جنگیں ہو چکی, واقعات ہو چکے,
اللہ کی قسم میرے معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کس نے کی ہے؟ اہل بیت کا تو زیادہ سکا ہے کہ میرے حسن زیادہ سکے ہیں؟ حضرات توجہ، یہی پاداش تھی 50 ہجری کو میرے حسن کو زہر دے دیا گیا، شہزادے سردار حسن کو زہر دے دیا گیا۔ واقعہ کربلا، میرے سونے نبی ایک دن ام سلمہ کے گھر میں تھے، دوپہر کا وقت تھا، جسم سے نا پسینہ موتیوں کی لڑی بن کے گر رہا تھا جسم سے۔ آپ پریشان ہو کے اٹھ گئے، پریشان ہو کے اٹھے، پریشان ہو کے اٹھے۔ ماں جی کہتی خیریت ہے؟ فرمایا جبریل نے مجھے وہ جگہ بھی دکھائی اور وہ خون بھی دکھایا جو میرے نواسے حسین کا یہ لوگ بہائیں گے۔ یہ خبر سن کے میں پریشان ہو گیا۔ اللہ کی قسم حسین، کعبہ کے رب کی قسم ہے، ہمارے دل کا چین ہے۔ حسین ہمارے پیارے ہیں، حسین ہمارے محبوب ہیں۔ پتہ ہے ایک حدیث تو میں بڑے مزے سے بیان کرتا ہوں اسی حدیث پہ، اور پھر واقعہ کربلا ہے اور پھر بات ختم ہے۔ اس کو بس چند منٹ میں 2 4 5 منٹ میں ہی کلوز کرتے۔ میرے نبی نا یا اللہ بن مرہ کہتے ایک بندے نے کہا محبوب آ جائیں، آپ کی دعوت ہے کھانے میں۔ تو دعوت کے لیے چلے گئے، چند صحابہ کو بھی ساتھ لے گئے۔ یا اللہ بن مرہ کہتے ہیں میرے نبی پیچھے پیچھے تھے، صحابہ آپ کی عادت مبارک یہی تھی، آپ ایسا ایسا چلتے تو آپ پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ رستے میں آپ کی نظر حضرت حسین پہ پڑی۔ کس پہ پڑی؟ فتقدم النبی، جو میرے نبی پہلے ایسا ایسا چل رہے تھے نا، صحابی کہتے ہیں میرے نبی نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا، ہائے ہائے تیز تیز، لوگوں سے آگے نکل کے نا زمین پہ بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور ہاتھوں کی انگلیوں سے، صحابی کہتے ہیں آپ اشارہ کر کے کہہ رہے تھے حسین آ جاؤ، حسین تم نہیں پیار کرتے گیٹ سے انٹر ہوتے ہو، تیرے بیٹوں بیٹیوں کو نواسوں نواسیوں کو پتا چلے ابو آ گیا ہے، دادا ابو آ گیا ہے، نانا آ گیا ہے، تیرے بچے بھاگتے ہیں، حسین تو ابھی چھوٹا بچہ ہے۔ اللہ کی قسم کبھی دائیں لب کے کبھی بھائیں لب کے میرے حسین چلتے چلتے آئے، میرے سونے نبی نے پکڑا اور سینے سے لگایا۔ وہ ایک حدیث ہی کافی ہے میرے حسین کی عظمت کے لیے، وگرنہ میں باتیں کروں تو لمبی ہے۔ صدیق کا کندھا ہے، حسن کندھے پہ سوار ہے، علی ساتھ ہیں، میرے علی کو صدیق کہتے ہیں۔ صدیق اور پتر تیرا ہے پر شکل محمد نال مل دی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پیار ہی بڑا ہے نا، لیکن آج کیا سینے سے لگایا، کس کے کٹ کے جفی پائی سونے نبی پاک نے اپنے نواسے سے۔ اگلی بات کیا ہے؟ صحابی کہتے ہیں ایک ہاتھ گردن کے نیچے، سر کے نیچے، دوسرا ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھ کے نا میرے سونے نبی نے کس کے پکڑا حسین کو۔ صحابی کہتا ہے پھر نبی نے حسین کو چومنا شروع کر دیا، اللہ چومنا شروع کر دیا۔ 3 باتیں کہیں، 3 باتیں کیا ہیں؟ وہ تمغے ہیں۔ 3 باتیں کیا ہیں؟ وہ 3 عظمتیں ہیں۔ 3 باتیں کیا ہیں؟ وہ قیامت تک کے اعزازات ہیں۔ آج ادارے ڈگریاں دیتے ہیں، بیج لگاتے ہیں، میرے پیغمبر نے 3 بیج لگائے، میرے حسین کے سینے پہ لگائے۔ پہلا بیج کیا ہے؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین۔ اور دنیا والوں سن لو، اٹک والوں، پاکستانیوں، سعودیہ والوں، پوری دنیا کے لوگوں سن لو، حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا ہے اور میں، سارے بولیں گے میں، حسین میرا ہے اور میں، اللہ کی قسم اپنے بارے کو نا اللہ تو گواہ ہو جا، نبی نے کہا تو ہم کہہ رہے ہیں حسین ہمارا ہے اور ہم، حسین ہمارا ہے اور ہم، اور بات کلو دے محبت سے بولو، حسین ہمارا ہے اور ہم حسین کے ہیں۔ اگلی بات کہی میرے نبی نے، احب اللہ من احب الحسین، یا اللہ جو حسین سے پیار کرے تو اس سے پیار ہے نا حسین سے، ہاتھ کھڑے کرو، سارے ہاتھ کھڑے کرو، ماشاءاللہ۔ تیسری بات کی حسین میرے نواسوں میرے سے نواسا ہے، وہ بات پوری ہوئی۔ 60 ہجری گزری، 61 ہجری شروع ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، وفات پا کے دنیا سے چلے گئے۔ بیعت لینے کے لیے یزید کی مدینے کے اندر پیغام پہنچا، میرے حسین کو کہا گیا
آپ نے بیعت سے انکار کیا، وہاں سے نکلے مکے، اور مکے سے جب کوفہ جانے لگے تو سب نے روکا، عبداللہ ابن عباس نے، عبداللہ بن عمر نے، اللہ کی قسم سب نے کہا کوفے نہ جائیں، میرے علی کو شہید کیا گیا ہے، میرے دیگر صحابہ کی شہادت میں ان کا کردار، نہ جائیں۔ خطی بڑے آگے تھے، چل پڑے، مسلم بن عقیل پہلے شہید کر دیے گئے، رستے سے پھر واپس مڑنے کا ارادہ کیا تو مسلم بن عقیل کے بھائی کہتے بھی نہیں، ہمارا تو بھائی شہید ہوا ہے، بدلے لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ آگے بڑھے تو رستے میں روکا گیا میرے حسین کو۔ تین باتیں بڑی مشہور ہیں جو اپنی کتابوں میں بھی ہیں اور ان کی کتابوں میں بھی ہیں، پتہ ہے شمر، اور پھر ان کے آگے آگے جو لوگ تھے ان کا مطالبہ تھا آپ ابن زیاد کے پاس جائیں۔ میرے حسین کہتے تھے یا مجھے واپس جانے دو جہاں سے آیا ہوں مکے میں، یا مجھے شام جانے دو یزید کے بعد، یا مجھے کسی اسلامی سرحد پہ جانے دو۔ وہ کہتے نہیں ابن زیاد کے بعد جائے گا، نہیں 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 نہیں، اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ مکہ سے میپ ابھی لگائیں گوگل پہ، میپ مکہ ٹو کوفہ، رستے میں کربلا نہیں آتی، رستے میں کربلا، پھر آپ کوفہ ٹو شام کا میپ لگائیں تو رستے میں کربلا آتی ہے۔ میرے حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا ہے۔ کچھ تو ہے نا، آپ کوفہ کا رستہ چھوڑ کے اس رستے پہ چلے، اس پہ آپ کو شہید کیا گیا 61 ہجری۔ اور اسی بات پہ تم کہتے ہو نا لعنت حضرت حسین کے قاتلوں پہ، میں بھی کہتا ہوں، ہم عموماً تقریریں ختم کرتے ہیں دعائیہ کلموں پہ ہی ہوتی ہیں، لیکن آج کی تقریر دعائیہ بات پہ ختم نہیں ہونی۔ جو حسین کو قتل کرے وہ لعنتی ہے کہ نہیں؟ سارے بولے لعنتی ہے کہ نہیں؟ لیکن آؤ نا کھلے دل کا مظاہرہ کرو، آپ باتوں کو اٹھا کے بولیں گے، بلکہ بات ختم ہے کھڑے ہو کے بولیں گے، اپنی اپنی مجلسوں سے کھڑے ہو جائیں، اللہ رسول کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تو صرف حسین کو کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، سن ذرا، سارے مل کے کہیں گے، اور جس نے میرے عمر کو شہید کیا اس پہ اللہ کی لعنت ہے، جس نے میرے عمر کو شہید کروایا اس پہ اللہ کی لعنت ہے، جو میرے عمر کی شہادت پہ خوش ہوتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ میرے عثمان کو، حسن کو، علی کو، حسین کو جس نے شہید کیا ان پہ اللہ کی، جس نے شہید کروایا ان پہ اللہ کی، جو شہادت پہ خوش ہوتا ہے ان پہ اللہ کی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔